عہد کے ساتھ میرے ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کے ساتھ ایک کھانے پر مدعو تھے ہم، کوئی دعوت تھی، کھانا لگا ہوا تھا، تو ہم جب بیٹھے تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو ذرا غور کرو اس وقت کیا کیا اللہ تعالیٰ کی کیا اس کھانے کے اندر کیا کیا نعمتیں میسر ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ نگاہ ان باتوں کی طرف جانے لگتی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے، چاہے لذیذ بھی نہ ہو، لیکن اگر آدمی شدید بھوکا ہے اور اس کو کچھ اور میسر نہیں ہے تو کتنا ہی معمولی درجے کا کھانا ہو، جیسے ساگ روٹی ہے، وہ بذات خود ایک نعمت ہے۔ تو ایک نعمت تو یہ ہے کہ کھانا ہے یہ، لیکن کھانا ہو اور لذیذ نہ ہو تو کھا تو لیا جائے گا، لیکن آدمی زبردستی کھائے گا، لذت حاصل نہیں ہوگی، اور اس سے جو ایک کیفیت راحت کی ملنی چاہیے وہ پوری حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا کھانا ہے ایک نعمت اور لذیذ ہے یہ دوسری نعمت۔ کھانا ہے اور لذیذ ہے دوسری نعمت۔ اگر کھانا بھی ہو، لذیذ بھی ہو، لیکن وہ طبیعت خراب ہے، کھایا نہیں جاتا، تو کھانا ہے، لذیذ بھی ہے، لیکن طبیعت خراب ہے اور اس کی وجہ سے کھا نہیں سکتا۔ فرض کرو پرہیز ہی ہے، کسی چیز سے نہیں کھا سکتا، یا بھوک ہی نہیں ہے تو کیا کھائے گا؟ تو بھوک ہونا اور کھانے کی خواہش ہونا یہ تیسری نعمت۔ کھانا ہے ایک نعمت، لذیذ ہے دوسری نعمت، بھوک ہے یہ تیسری نعمت۔ بھوک ہے اور چلو کھانا بھی ہو، لذیذ بھی ہو، بھوک بھی ہو، مگر پرہیز ہے، کسی نے منع کر رکھا ہے بھائی فلاں چیز مت کھانا، تو سب دھری رہ جائے گی، نہ کھانا کام آئے گا، نہ لذت کام آئے گی، نہ بھوک کام آئے گی۔ تو کھانا ہے ایک نعمت، لذیذ ہے دوسری نعمت، بھوک ہے تیسری نعمت، پرہیز نہیں ہے چوتھی نعمت۔ چلو یہ سب کچھ ہے، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، اور بھوک بھی ہے، اور پرہیز بھی نہیں ہے، لیکن کھلانے والا ذلیل کر کے کھلا رہا ہے، ذلیل کر کے کھلا رہا ہے آدمی کو۔ تو کیا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو ذلیل کر کے کھلائے تو کیا اس میں آدمی کتنی بھوکا بھی ہو، کتنا وہ بھی ہو، لیکن اگر کوئی خوددار آدمی ہے اور عزت والا آدمی ہے تو وہ کبھی ذلیل ہو کر کھانا پسند نہیں کرے گا۔ عزت سے کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے، محبت سے کھلا رہا ہے، یہ پانچویں نعمت۔ چلو کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پرہیز بھی نہیں ہے، کھانے والا عزت سے بھی کھلا رہا ہے، لیکن کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی، کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کھانا چھوڑ کے اٹھنا پڑا، ایک دم سے خبر آ گئی، گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے دل اس طرف لگ گیا، پریشانی کھڑی ہو گئی، تو کیسی لذیذ کھانا ہو آدمی کے لیے وہ سب ببال ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، تو یہ ایک چھٹی نعمت۔ فرمایا کہ ایک ہی چیز کے اندر اگر آدمی سوچے تو نعمتوں کا ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اور بندہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دھیان عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو آدمی کو یہ
کہنا چاہیے کہ اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ. سب سے پہلے ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا، آیا سامنے تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا، میری کوئی طاقت نہیں تھی، میرے اندر یہ بلبوتا نہیں تھا کہ میں خود سے اس کو حاصل کر سکتا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے. اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ پہلے تو سب سے پہلا کام یہ کر دے، اس پر شکر ادا کرے کہ آپ نے دیا. جب کھانا کھا چکے تو کیا ہے؟ اللہم الحمدللہ الذی اطعمنا، ہمیں کھلایا. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کھلایا. دیا تو تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ دینے کے باوجود، رزق عطا ہونے کے باوجود ہم کھا نہ سکتے، کسی وجہ سے کھا نہ سکتے. یہی باتیں کہ یا تو بھوک نہ ہو، پرہیز ہو، کوئی خبر ایسی آ گئی ہو، کوئی دل میں پریشانی لاحق ہو گئی ہو. اے اللہ آپ نے رزق بھی دیا اپنے فضل و کرم سے، یہ ایک نعمت، اور کھلایا، یہ دوسری عظیم نعمت. تو ایک ہی نعمت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کے بہت سے رخ ہوتے ہیں. جب بندہ شکر گزار